محبوب والمشرق المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. حضرت یہ really it's a big honor for me. یہ عزت ہے کہ میں آج زینبیہ کے اس عزا خانے میں اس کی افتتاح کرنے اوپننگ کرنے میں یہاں آیا. پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں پر. بہت عرصے سے اس بارگاہ مولا عباس کے بارے میں سن رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا. یہی کہوں کہ یاد ہوئی مولا کی اب یاد ہوئی کہا گیا. اور اب اس لیے آنا میں کہ شہزادی نے مجھے بلایا اپنے پاس اور ہم سب کے لیے یہ آنا کہ آج سیریا میں سیلانیوں کے روزے بند ہیں. ظاہری طور پر بند لیکن مسلسل ملائکہ کا نزول ہوگا اور زیارتیں ہوں گی. اللہ ہماری دعا ہے کہ جیسے راستے کھل جائے اور ہم سب پھر زیارت ہو جائے. لوکل وہاں زیارت تو ہو رہی ہے ہمیں ظاہری طور پر بند نہیں ہے لیکن راستے بند. تو آج یہاں پر یہ روزہ ہونا سب سے پہلے جنہوں نے اس تعمیر میں حصہ لیا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, رزق میں برکت دے. اور جنہوں نے زری کو اسٹارٹ کیا اس میں محنت کی اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے. ہم بولے یا نہ بولے میں نے کل شب کے مجلس میں کھلا بڑا تھا حلوان کہ ملینرز پڑے ہوئے میں جانتا ہوں دنیا بھر میں تو دنیا گھومتا ہوں. بامبے میں بڑا شہر انڈیا کا کاسموپولیٹن سٹی ہے, بزنس ہب ہے, ملینرز ہے دنیا بھر میں. لیکن جن جن لوگوں نے اس زری میں اس عزاخانے میں حصہ لیا وہ اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ بیوی نے ان کو چنا. ملینرز پڑے ہوئے ان کا $1 نہیں آیا لیکن ہو سکتا ہے کتنے غریب ایسے ہوں گے جہاں پہ جنہوں نے کچھ پیسے دے کر اس زری میں اس امام بارگاہ کی تعمیر میں حصہ لیا. بیوی کے پاس وہی برابر $1 بولتے یا $1 ہے. شرط ہے کہ شیطانی قبول کر اس لیے کہ جب یہ دیتی ہے تو اپنے باپ کی طرح خیر حساب رکھتا ہے. جیسا ان کے پاپا نے ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دی, یہ اسی عزیز کی بیٹی ہے. بیوی کی بارگاہ میں عطا میں کمی نہیں, صرف مانگنے کا طریقہ چاہیے. خلوص کے ساتھ سیلانی کے پاس چلے جاؤ تو بیوی جو عطا کرتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. تو ہم جب یہاں جمع ہوئے اس جگہ پر آپ جب انٹر ہوتے ہیں میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں چاہتا کہ کتنے نورانی لوگ ہیں کہ دوستوں آج ہماری آنکھوں کے سامنے صرف سلام کر لو تو یہ نور اس اندھیرے میں بھی کام آ جائے گا. زندگیوں میں تمہاری روشنی ہو جائے گی. جو بھی آدمی آیا ہے زینبیہ بیوی کے روزے کی زیارت کے لیے اور جنت البقیع کے لیے, اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جنت البقیع کی بھی زیارت مل جائے اور زینبیہ کی بھی زیارت مل جائے. ہماری زندگی کا پتہ نہیں کہ بیوی کو کون سی عطا پسند آ گئی جو بلا دیا. یقین کریں کون سی عطا بیوی کو پسند آ گئی جو ہم کو یہاں بلا دیا. ایک چیز یاد رکھو, جب تک ان کی مرضی نہ ہو کوئی آ نہیں سکتا. کتنے لوگ ایسے بڑے ہوئے جو آ سکتے, اگر مرضی نہیں ہے آپ کتنا بھی کام کر لیں, کوئی ایسے اسباب بنے
تو لیکن جب ہم یہاں آئے اتنی ٹریول ہے کہ میں بھی پوری رات کی ٹریول کر کے آیا، پھر آج رات میں میری ٹریولنگ کنٹینیوس کر لیا، پوری رات گزری کر رہا تھی اور آج کی رات بھی میری گزر رہی۔ لیکن ہم جب سب آپ کو سب مجھے بتا کہ کبھی کچھ نور نہیں آئے، اور آج بھی مسجد کے بعد رات کی مسجد جو 8 بجے ہوگی مغرب کے بعد، اور تو کچھ مسجد کے بعد لوگ کھانا کھائیں گے اور چلے جائیں گے، پھر رات بھر چل کریں۔ مجھے پتا نہیں کہاں سے بنگلور کے لوگ نظر آ رہے ہیں، حیدرآباد کے، بامبے کے، اور مختلف جگہوں سے آپ لوگ آئے۔ اب میں صرف سب سے یہ پوچھتا ہوں، اور ہمارا لڑکی لڑکا کے اتنے لوگ یہاں آئے، جب آپ لوگ چلے اپنے اپنے شہر سے تو کیا سوچ کے چلے؟ آپ نے کچھ پلان کیا؟ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا جانا ہے تو کیا سوچ کے چل رہے؟ 1000 حاجتیں دل میں لے کے چلے نا، 1000 خواہشات لے کر چلے نا۔ کوئی پورے اس جگہ پہ خانوں کے پاس کوئی بغیر حاجت کے تو نہیں آئے، کوئی نہ کوئی وش خرچی ہے کہ میں جاؤں گا یا میں جاؤں گی جا کر مولا کو یہ بولوں گی یہ بولوں گی یہ بولوں گی، ایک امید سے آئے نا۔ اگر امید نہیں ہے تو کوئی آتا؟ مثال کے طور پہ آپ کسی سے پیسے مانگتے، روڈ پہ چلنے والوں کو آپ نہیں بولتے کہ مجھے کچھ دے، آپ اسی کے پاس جاتے ہیں جس سے آپ کو امید ہو۔ آپ فقیروں کو بھی معلوم ہے کہ کس کا نام لیں گے تو ملے گا، یہ وہ نام لے کے نہیں مانگتا، ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ خود بھکاری تھے، وہ کیا ملنے کا وہی رہتا ہے۔ تو آج ہم بھی آئے امیر کے پاس، علی کی بیٹی کے پاس، کائنات کے مالک کی بیٹی کے پاس، زین ابیہ کے پاس آئے، جب باپ کی زینت بن کر دنیا پھر جائے زینب۔ آج 2 چیزیں بتاؤں گا، 30-40 منٹ کی تقریب، زیادہ نہیں، پھر شام میں بھی 30-40 منٹ کہ میں بھی جب آیا ہوں I just want to give you something کہ کوئی لڑکا لڑکی عورت مرد جتنے لوگ یا چل پور آئے خالی ہاتھ نہیں لگا۔ اگر بیوی کے روزے سے آپ سب خالی ہاتھ چلے گئے تو it means there is something wrong۔ ان کے ادا میں رونگ نہیں ہے، ہمارے ماننے میں رونگ۔ شک ان کے نہیں کر رہے، ہمیں بیوی نے نہیں کیا۔ بیوی آپ جو مانگے گی اس علی کی بیٹی ہے جس نے خاتم کو شامت دیا، یہ اس علی کی بیٹی ہے۔ تو جو حضرت کو لے کر آئے تو آج بیوی کو خوش کر کے جانا، یہاں سے لے کے جاتا۔ یہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے کہ ہالیڈے ہم نے اسپینڈ کیا 2 دن کا۔ میں نے بہت امپورٹنٹ بات کی، یہاں پہ کوئی ہالیڈے اسپینڈ کرنے نہیں ہے کہ جسٹ گو اینڈ ریلیکس۔ نو، ریلیکس کرنا ہے اپنے گھروں میں جا کے ریلیکس کرو، یا ریلیکس کرنا نہیں ہے۔ یہ کوئی ہالیڈے اسپاٹ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں، کوئی میٹنگ کی جگہ نہیں ہے کہ اپنے بزنس کو ڈیل کریں، ڈیل کرنا ان سے ڈیل کرو۔ بزنس ڈیل کرنا گھروں میں جا کے کرو، یار اپنے شہروں میں جا کے کرو، یا کیا ہے؟ جتنی دیر دنیا ہو، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ ایک لمحہ یہ جنت کے حصوں میں سے حصہ ہے، جنت کے حصوں میں سے حصہ ہے۔ ایک چیز اس نے مجھے بتایا کہ یہاں کی جو محترمہ مہک عباس صاحب، ان کے شوہر نے مجھے بتایا، میں نے یوں ہی نہیں کہا جنت کے حصوں میں سے حصہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں پوچھا کہ اس کے بارے میں مجھے بتائیے، ہسٹری بتائیے کہ مجھے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اکولا میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہمارا پلان تھا کہ ہم یہاں پہ ایسا خانہ مولا عباس کا روزہ بنائیں۔ ہم لوگ ایک پورے لینڈ لاٹ ہے، ہماری ایکڑس میں زمین ہے، تو وی جسٹ پلان کے ہم یہاں مولا عباس کا روزہ بنائیں۔ ہم نے پورا پلان کر لیا، لیکن شخص میں بشارت نہیں کہ یہاں نہیں بنانا، یہاں بنانا۔
حکم سے بنا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اپنی مرضی نہیں کرتی ان کی بارگاہ میں، ان کی مرضی میں اپنا انویسٹمنٹ پیدا کرو۔ یہ دیکھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اس لیے کہ آج کو میں ایک بات بولوں، انہوں نے خود ابھی ان سے کہا کہ مولانا جب ہم کو یہ بتایا گیا کہ نہیں یہاں بنے گا، اور ہم لوگ جب یہاں آئے اس لینڈ کو بتایا گیا کہ یہ جگہ ہی جنت تھا، مطلب کوئی تصور امیجنیشن میں نہیں تھا کہ یہاں پہ بنے۔ جب یہ زمین کا اونا کے بعد گئے تو اس نے کہا بھائی کدھر آ گئے، ہمیں بیچنے کا کوئی پلان ہی نہیں میرا، ہم لوگ چلی گئے نہ جائے، وہ واپس آ گئے۔ لیکن ان کو یقین ہے کہ جب حکم ہوا تو وہیں بنے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ خود لے کر آیا، اس نے کہا کہ خرید لو۔ جیسے کہ اس کو بھی حکم ہوا تھا کہ بدل ہوئی، میں کیا بولا، اس کو بھی ہوا حکم۔ میں ایک بات بول رہا ہوں، اس نے لیکن میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، اس وقت یہ محترمہ مہر عباس اور ان کی فیملی نے زمین خرید لیا۔ جب زمین خرید تو اس وقت ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اس جنگل میں آئے گا کون، یہاں پہ لوگ کیسے آئیں گے، اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ بنا تو رہے لیکن اس جنگل میں آئے گا کون، راستہ خراب، کسی کو پتہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے خلوص۔ کیوں؟ تمہارا کام ہے بنانا، بھیجنا ان کا کام۔ You don't need to worry۔ تم تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کا حکم ہوا تو خانہ کعبہ جو آج ہے، جو آج پورا اتنا زبردست مکہ سجا ہوا ہے، اس میں ایک ریگستان تھا، ایسا ریگستان کہ 200 میل تک 200 مائلز تک کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا نہیں تھا، سیدھا جانے والا قافلہ۔ تو اس لیے کہ 200 مائلز کا ریڈیس ہے، 200 مائلز تک ایک ڈراپ پانی کا نہیں تھا، ایک خطرہ پانی کا نہیں تھا، تو کوئی قافلہ اس زمانے میں جاتا ہی نہیں تھا یمن کو یا سیریا کو، وہ دور سے ہوتے طائف سے ہوتے جاتے تھے۔ تو اتنا جنگل میں، ایسے جنگل کہ جب پانی آیا تو یہ جب آبادی مکے کی ہوئی تو اس وقت ایک قافلہ پر سے جا رہا تھا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ برڈز پرندے ہوا میں اڑ رہے، تو یہ پورا قافلہ اتنی دور سے رک گیا، رک کے بولنے لگا بھائی پرندے کا ساتھ ہے یہاں پہ، اس کا مطلب یہاں پانی ہے۔ تو جو سردار تھا اس قافلے کا، اس نے یہ کہا کہ اب وہ آدمیوں کے 4 آدمیوں کا ایک چھوٹا ڈیلیگیشن بنا کے بھیجا کہ جا کے چیک کرو یہ برڈز یہاں کیسے آ گیا۔ تو جا کے دیکھا کہ ایک ینگ جوان عورت ایک چھوٹے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے ایک کنواں ہے۔ اس نے ان لوگوں نے آ کے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم جنوں میں ہو یا انسانوں میں؟ تو کہا ہم انسانوں میں۔ تو کہا یہ پانی کیا ہے؟ پانی کیا؟ میٹھا پانی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پانی کا مالک کون ہے؟ تو کہا میں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ تو کہا اجازت ہے کہ ہم یہاں رہ جائیں؟ تو اس وقت مکہ چلا، وہاں سے آبادی شروع۔ تو جب خانہ کعبہ ابراہیم نے بنایا تو بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا گھر بنا، تو ابراہیم نے کہا پروردگار اس جنگل میں، اس ریگستان میں، اس ڈیزرٹ میں بناؤں گا تو لوگ آئیں گے کون؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم بناؤ، پکارو، دعوت دو۔ کہا میں بوڑھا ہو گیا، ویری اولڈ، 90 ایئرس کا ہو گیا، میری آواز ہی نہیں نکل رہی مجھ سے۔ تو کہا تمہارا کام ہے پکارنا، آواز کا پہنچانا ہمارا کام۔ تو ابراہیم نے پکارا، اس کے بعد آگے تم دیکھنا یہ کرشمہ، جنگل میں کعبہ بنا دیا، دیکھتے ہی دیکھتے آج ساری دنیا کعبے کی طرف ہے۔ وہی بات وہ اللہ کے اس گھر ہے اور اس گھر کا مالک اللہ ہے اور اس کا وہ بندہ جو وہاں آیا، اس علی کی بیٹی کا یہ گھر ہے،
اپنا نام ہی کیا یار، ان کے نام کے ساتھ اپنا نام ہوگا نا کہ یہ خود عزت زمین اور آسمان اپنے نام کو ان کے نام پہ حوالے کرا۔ تو زینبیہ انشاءاللہ اس کے بعد جنت البقیع کی بھی زیارت آتا، جیسا اعلان ہوا کہ مجلس کے فوراً بعد ہم جنت البقیع کی اوپننگ ہوگی، پھر ہم یہاں کی اوپننگ کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو خورا ہوگا، ڈرا جو ہوگا، یہ اب نہیں ہوگا، مجلس کے بعد ہوگا، سیکنڈ مجلس کے بعد۔ تھوڑا پیشنس رکھنا، جنہوں نے نہیں لیے ابھی بھی لے لو کچھ، 100 روپیز ہے شاید نا، ایک لے کے خوش مت ہو جائے یار میں نے تو لے لیا ہے، جتنا دے سکتے نا، یہی تو بات ہے یار، سمجھو کہ ان کی بارگاہ میں اگر تم کچھ دے رہے ہو تو تم سے زیادہ لکی کوئی ہے ہی نہیں۔ 100 روپے کی ویلیو کیا، 5 لے لو، 10 لے لو، 20 لے لو، اگر ہم نہیں گئے تو کوئی اور جائے گا، اجر تو نہیں ملے گا۔ تو جاب اب نہیں ہوگا، پیشنس رکھنا، رات کی مجلس کے بعد ہوگا، میں تو بول رہا کھانے کے بعد کروں، بٹ نو، کھانے سے پہلے ہوگا مجلس۔ سیکنڈ مجلس جو میری ہوگی یہاں پہ ایک اور ایک گھڑی کے درمیان، شام میں 8 اور 8:30 مجلس ہوگی، ڈرا ہوگا، کھانا ہوگا، تھینک یو ویری مچ، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن رات میں ہے کہ بات تو آپ کرنا کیا ہے کے پاس، ہم اتنی دور سے آئے، میں نے مجلس شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے، صرف شکر سے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ بیوی کے پاس ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے آپ کو آج کا دن آپ کی لائف میں رکھا کہ تم زینبیہ جا کر علی کی بیٹی کو سلام کر کے، یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے بڑا آنر ہے کہ لیکن جب آئے ہو تو دینا چاہیے، تو اس کو ہر آدمی لینے آیا ہے نا، کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ میں لینے نہیں آیا زینبیہ سے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ لینے آیا، ایک لڑکی کچھ مانگنے آئی، ایک لڑکا کچھ مانگنے آئی، ایک عورت، ایک مرد، سب اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی دعاؤں کو مانگے آئے، لیکن مانگنا ہی کافی ہے کہ بیوی کو کچھ دینا بھی ہے۔ آج بس کوئی بات ہے، اور اسی میں مجلس سماپت کرتا ہوں، 2 چیزیں زینبیہ میں آج آئے ہو تو 2 چیزیں بیوی کو دینا چاہیے۔ شام کی مجلس میں جنت البقیع میں کیا دینا وہ بتاؤ، تم آج اپنی تقدیر، اپنی ڈیسٹینی کو یہاں سے بدل کے لاؤ، اپنی تقدیر کو بدل کے لاؤ، یہی جگہ ہے کہ تمہاری تقدیر بھی بدلے، تمہاری زندگی بھی بدلے۔ سب سے بڑی چیز جب تم زینبیہ میں آئے تو یہ بولو بیوی کو، یہ دیکھو بیوی کو پسند کیا ہے، وہ 2 چیزیں کرو، بیوی کو 18 سے 21 چیزیں تعریف کریں، یہ کام کرو جو بیوی کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں 18 اور 21 چیزیں نہیں بتاؤں گا، میں 2 یا 3 چیزیں بتاؤں گا، یہ کام آج کرنا ضروری ہے، اور آج سے لے کے 18 سے 18 منڈے، ٹیوزڈے یا وینسڈے، ٹیوزڈے 18 ٹیوزڈے، ہاں منڈے سے 17 ٹیوزڈے کے لیے آج کیا ہے، فرائیڈے، کتنے دن، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، 5 دن، میں 5 دن کا پیکیج دے رہا آج اس زینبیہ کے حوالے میں، کیونکہ جہاں سے آپ لوگ آئے آج آپ کا یہ پیکیج لو، اس میں عمل کرو، اینڈ یو ول سی دا ریزلٹ۔ یقین کرو تم علی کی بیٹی کے دروازے میں خالی نہیں جاؤ، یقین کرو میری بات کا، یو ٹرسٹ می کہ کوئی اپنی ہینڈس نہیں جائے، اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ 5 دن کا عمل ہے، یہ 5 دن کا پیکیج ہے جو بی بی زینب کو آج آپ کو دینا ہے، اور یہ بول کے دینا ہے کہ بی بی ہم آپ کے بابا کی ولایت کا اعلان کس دن ہونے والا ہے، اس دن تک ہم کو یہ کام کرتا ہے، لیکن آپ حق میں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑی محنت کرنا ہے۔ میں آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا پیکیج دے رہا ہوں، 5 دن یہ کام کرتا ہے، اس کے بعد آپ کنٹینیو آپ کر سکتے ہیں محرم کا 29 ذیل تک، لیکن 5 دن میں 100% رزلٹ ملے گا، 100% رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اگر علی کی بیٹی چاہے تو آپ کو آج ہی ادا کرے، بیوی کی بارگاہ میں بار بار کہہ رہا کمی نہیں ہے، شہزادی دینا چاہے تو شہزادی کیا نہیں دے سکتی، آپ کو ایک چھوٹی
چھوٹی سی بات جو پیکج دینے سے پہلے صرف اپنے یوز کو مورل بوسٹ کرنے کے لیے کہ ان کا مورل بوسٹ ہو، جب وہ دعا مانگے تو ان کے دلوں میں وہ خواہش ہو، ان کے دلوں میں وہ یقین ہو کہ میں مانگوں گا تو بیوی دے گے۔ آپ سوچو کہ امپاسبل کا پاسبل کیا، ابھی ہندوستان کے 30 سے 40 سال پرانی بات ہے، اسی ہمارے شہر انڈیا کا ایک ایسا مومن، اس کا تھرومبوسس ہو گیا تھا، تھرومبوسس میں اس کا مطلب فنگر ایک تو جھڑ گئی، انتہا سے زیادہ تیز تھرومبوسس میں انگلیاں کرنے لگتی، پیر کر جاتا، مطلب وہ فائنل اسٹیج پہ اس کا تھم کر دیا ختم۔ تکلیف ڈاکٹر سے جواب دیا، وہ بچہ آج بھی موجود ہے، 18 years، ماشاء اللہ تعالیٰ کو سلام آج 20 لیٹ 20s میں ہوتا یا لیٹ 30s میں ہوتا، ان کا ٹھنڈا ٹوٹ گیا، انتہا زندہ ہو گیا۔ لیکن اس بندے نے بار بار بیوی کو اپروچ کیا، اور بیوی کا اپروچ کس کے ذریعے کیا؟ ان کے بچوں کے ذریعے، شہزادے محمد کے ذریعے کہ بچوں آپ اپنی ماں کو بولے کروا دو، آپ اپنی ماں کو بولے مجھے شکایت، سارے ڈاکٹر سے اس بچے کا نام سید مہدی علی ہے۔ آج ہم ویری ویری حالانکہ تھرومبوسس کا لاسٹ اسٹیج کہتے ہیں کہ سو نہیں سکتا، اتنا پین ہوتا، بلڈ سرکولیشن رک جاتا۔ اب بچوں سے بولیں آپ صرف بیوی کا کرم دیکھو، اس شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی مولا حسین کے پاس آئی، شہزادی یہ سیدزادہ ہے، بیوی کی زیارت کو نیچے پڑھتا تھا، بیوی کے پاس مولا حسین سے بجائی، لیکن اونا محمد کو ساتھ لے کے جائے۔ اونا محمد یہ کہہ رہے کہ ماں یہ آپ کا چاہنے والا، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ بولے ماموں۔ بیوی آئی، آ کے آقا حسین سے کہا، آقا حسین سے کہا تو مولا حسین کہہ رہے کہ زینب اس کی تقدیر میں نہیں، اس کے پاس اسی تقدیر میں یہ مرض ہے اور اسی میں اس کی ہلاکت ہے۔ تو بیوی نے ایک جملہ کہا، ماں جائے میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا، تو اس وقت یہ کہہ کر بیوی پلٹ گئی کہ ٹھیک ہے بھیا تمہاری مرضی اللہ کی مرضی ہے، تو اس وقت حسین نے کہا نہیں زینب، اگر تم نے وعدہ کیا تو وہ وعدہ میرا بھی ہے۔ ایک کپڑا دیا اور کہا کہ اس ظاہر نے اس مانگنے والے کے پیروں میں ڈالا، کپڑا ڈالا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب سے بھیجا تھا، جو صبح اٹھا تو میرے پیروں میں کپڑا تھا، اب وہ کپڑے کا حالت یہ ہوئی کہ وہی ٹاول وہیں کا ایسا ٹاول تھا جس کے ہاتھ ان کے پیروں میں پڑا ہوا، کہتا ہے اس کے بعد جب ہیل ہونا شروع ہوا، چند دنوں میں میڈیکل سائنس ڈاکٹرز پریشان ہو گئے کہ آج تک ہمارے پاس ایسا کیس نہیں کہ تھرومبوسس میں یہ اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد اتنی جلدی ہیل ہونا کہ سوال یہ کہ پھر میں اس کی سرکولیشن لڑکا ہو گیا، ایک فنگر گئی تھی وہی گئی اور وہ بالکل پرفیکٹ اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ ہے میں عباس فیملی جو بھی خدمت گزار ہے، جو بھی اس اداکاری میں حصہ لیا، فاتن زمینی آسمانی بلاؤ آسمان سے محفوظ رہنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، گونجتی ہوئی آواز سے یہاں سے اسد پور زینبیہ آستانے سے پہنچتا ہوا نظر سب تک پہنچنا چاہیے، یہ تاریخی نعرہ ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے یہ اچھی آواز سے جو یہاں نہیں کہا وہ پایا، جو خاموش بیٹھا وہ کھایا۔ ہماری اولاد پروان چڑھ رہی ہے، اللہ ہماری ماں کو سلامت رکھے کہ جن کی
وجہ سے زبان پر علی علی آیا. پاک اور پاکیزہ ان کا دامن تھا کہ جس کی وجہ سے آج ہم مولا کا ذکر کر سکے. اگر ان کا دامن پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتا تو نہ آج ہم یہاں آتے نہ علی علی کرتے. تو بس اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ہمارے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں بنا. دوستو بس دو چیزیں بیوی کو آپ دینا ہے. یہ لے کر جو اپنا پیکٹ کو میں دے رہا ہوں اس کو لے کے جاؤ. آپ 5 دن عمل کرو. اس کے بعد دیکھو کہ شہزادی جان میں جب ہم آئے 2 دن کے لیے آئے, 3 دن کے لیے آئے, 1 دن کے لیے آئے, جب آپ واپس جائے گا تو لوگ پوچھیں گے گئے گا خاندان والے دوست احباب کہاں گئے تھے اور انہیں میں گئے تھے. جب تم واپس جاؤ تو تمہاری لائف میں, تمہارے بات چیت میں, تمہارے کردار میں, تمہارے اخلاق میں بدلاؤ آنا چاہیے, چینج آنا چاہیے. اس لیے یہ لوگ پوچھے تو بولو زینبیہ گئے تھے. بیوی کے نام میں چینج آئے, تھوڑا تو چینج آئے کہ ہالیڈے اسپینڈ کرنے نہیں آئے. یا ایک منٹ آپ کے لیے کھینچیے, جتنا موقع ملے روزوں پہ گزارو اور دعا کرو, تمہاری دعا پوری ہو جائے. اس لیے کہ دعاؤں کا مرکز ہی یہ روزے کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوگی وہاں پہ روزوں پہ چلے کر تمہاری دعائیں قبول ہوگی. زینب کے پسندیدہ جن جہاں پہ آئے نا, بیوی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑے ہدیہ یا گفٹ کی ضرورت نہیں. یہاں پر جب آیا نا تو ایک زیارت حسین عاشورہ پڑھ کے جاتا ہے. کوئی شخص بغیر زیارت عاشورہ کا تحفہ دیے آپ یہاں سے واپس مت جاؤ. جو بھی آیا وہ زیارت عاشورہ نہ پڑھے. بچہ, لڑکا, لڑکی, عورت, مرد اگر پڑھنا نہیں آتا تو اپنے اسمارٹ فونس میں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرو, یا ایک گروپ بنا کے پڑھو, یا اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو 4-5 آدمی لے کے پڑھو, اور اپنے بچوں کے ساتھ پڑھے. لیکن ایک چیز یہ کرو, آج کچھ نہیں بولنا. آج بیوی کو جتنے دن تم یہاں ہو, 2 دن 2 راتیں ہو یا 3 راتیں ہو یا ایک ہی رات ہو, تو تم جانے سے پہلے بیوی کی روشنی میں جب اوپن ہو جائے, جب اس کی جگہ شاہ ہو جائے, اور جب تم زری میں چلے جاؤ, اگر جب نہیں پڑھ سکتے تو رات میں آگے پڑھو. لیکن یہ بول کے پڑھو کہ بیوی میں پہلی مرتبہ آپ کی زری کی زیارت کرنے آیا, پہلی مرتبہ آپ کے روزے میں آیا. ایک چیز یاد رکھو, دنیا کے بڑے جو بادشاہ ہوتے, دنیا کے جو بڑے بڑے رولرز ہیں, ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی پہلی مرتبہ جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیتا, جانے والا بھی تحفہ لے کے جاتا. یہ آج بیوی کا یہ گھر بنا ہے, ہم بیوی کے گھر کی گھر برونی میں آئے ہیں. نیو ہاؤس بیوی کا بنا ہے, ایسا خانہ معصومین کا گھر ہوتا ہے. ہم جب آئے ہیں تو ہم بیوی کو تحفہ کیا دیں گے اور بیوی کے پاس سے لے کے کیا دیں گے. تو زیارت عاشورہ پسندیدہ بیوی کا عمل ہے. اس لیے کہ شہزادی زینب کے جو سب سے جس سے زیادہ محبت کرتی تھی معصومین کے دوسرے معصومین کی شہادتوں کے بعد وہ مولا حسین ہے. تو آپ جانتے کہ آخری 10 سال بیوی نے حسین کے ساتھ کیسے گزارا. یہ بھائی اور بہن کی اچھی محبت تھی, تو اس محبت کا واسطہ دے کر حسین کی زیارت کا آپ عاشورہ پڑھ کے بیوی کو یہ تحفہ دینا کہ بیوی میں یہ زیارت آیا ہوں ہزاروں میل دور سے اور میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتا. اس کے بعد یہ کرو اور 2 رکعت نماز حاجت کی اس بیوی کی بارگاہ میں پیش کرو. کیسی نماز؟ ویری سمپل نماز, ایک انا انزلنا اور ایک انا اعطیناک الکوثر, یا دونوں رکعت میں سورہ خل پڑھو. اس لیے کہ سورہ خل جو ہے وہ مولا حسین کا پسندیدہ سورہ ہے. 114 سوروں میں حسین کا جو سب سے فیوریٹ سورہ تھا وہ سورہ توحید تھا, سورہ خل تھا. پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں یہ پڑھو, اور 2 رکعت نماز پڑھو مغفرت کی. کہ 10-12 منٹ کا پیکج دے رہا. نیت کیا کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی, یعنی معافی کی, فارگیونیس کی. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت نہیں لیتا. نیت کے یہ کرنے کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 کل, دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 7 کل. یہ نماز بیوی زینب کے روزے میں سیلیہ میں زینبیہ میں پڑھائی جاتی. کیوں پڑھائی جاتی؟ کہ اس میں سورہ کل ہے, اور سورہ کل مولا حسین کا پسندیدہ سورہ. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے سوروں کو حسین پسند نہیں کرتے, لیکن یہ سورہ حسین کثرت سے تلاوت کرتے تھے. جو کثرت سے مولا حسین اس سورے کی تلاوت کرتے, وہ سورہ بیوی کے روزے میں اس نماز کے ساتھ پڑھو. آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز اگر مغفرت کی آپ نے پڑھی اور پڑھ کے بولو کیا کہ آپ کا ایک یہ نماز, آپ دیکھو آپ کتنے لوگوں کی تقدیر بدل سکتے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو
دیتے. کل قبول ہونے والی آپ کی دعا ابھی قبول ہوگی، اس لیے کہ یہ سب دعا کریں گے کہ شہزادی اس کی وجہ سے ہماری تقدیریاں بدل گئی، آپ اس کی بدل دیں گے. یزید کو اعلان کر گئی زینب، یزیدیت کو پریشان کر گئی زینب. ارے یزید کو اعلان کر گئی زینب، یزیدیت کو پریشان کر گئی زینب. بچا کے گھر میں ستم کر کے فرش مجلس کو، بچا کے گھر میں ستم کر کے فرش مجلس کو حسین پکڑ کا اعلان کر گئی زینب. یہ تو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا. بی بی زینب کی زندگی کا شہزادی نے کیا کیا، زینب نے کیا کیا، مدینے سے کربلا تک یہ حضرت نام اسلام کی حفاظت، پروٹیکشن آف ریلیجن، اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ کے سب سے پہلے جو آئے ہو ان بیماریوں کو نکالو اپنے پاس سے کہ میرا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے، میرا پرسنل انٹرسٹ، مجھے کیا فائدہ ہوگا میں یہ عمل کروں گا تو میں اگر ایسا کھانا بناؤں گا یا دیوار بناؤں گا یا بلب لگاؤں گا یا ایئر کنڈیشن لگاؤں گا، کیا میرا نام ہوگا؟ مجھے یہاں پہ کوئی تفصیل نظر نہیں ہے، کوئی کھیل نظر نہیں ہے کہ میرے پہ سوچو ایک چیز یاد رکھو، سب سے پہلے تو بی بی زینب کو خوش کرنا ہے تو اپنے نام کو چھپاؤ، ان کے نام کو آگے بڑھاؤ. یہ مت بولو کہ زینبیہ میں میرا نام بھی ہو جائے، تمہارے بولنے سے بھی اگر یہ چاہے تو زمین و آسمان میں تمہارا نام کر دے. اگر ان کی مرضی نہ ہو نا تو تمہارا نام تم پوری کوشش بھی کر لو، بلینس آف ڈالر خرچ کرو، بیوی نہیں ہوگا تو نہیں ہے. صرف یہ کوشش کرو کہ تمہارا نام ان کے نام کے ساتھ پرسنل انٹرسٹ کا نکالو دین کے ناموں میں. یہ گفٹ دے کے ڈالو بیوی کو کہ شہزادی اب تک جو ہوا وہ ہوا، پلیز فارگیو می، معاف کر دو مجھے، آج سے گیو می چانس، موقع دو کہ میں اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ کا ڈیڈیکیشن آ جائے. زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بیوی کی زندگی کا جو آخری پیغام میرا بیوی کا سب سے بڑی چیز کیا تھی، بیوی نے ڈپلومیسی کو ختم کیا تھا. یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹا. دوستوں آسان بات نہیں ہے، شیر دل تھی زینب، ایسا شیر دل تھی، ایسی شیر دل تھی زینب کہ کوئی معمولی بات اس زمانے میں عرب میں عورت اس طرح بات نہیں کر سکتی. آپ کو معلوم ہے جب بیوی بولتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا جیسا مولا علی بول رہے، لہجہ آواز میں مولا کی آواز تھی، وہ تقریر کا انداز بالکل مولا کا تھا، جیسا مولا کوفے کے ممبر پر جا کے سلونی بولتے تھے نا، جس اسٹائل سے علی بات کرتے تھے اسی اسٹائل سے زینب بات کرتے. جب بیوی بولتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ ایسے معلوم ہونا جیسا علی بول رہے. اب بیوی کرنے والی شیر ایسی شیر ہے، اب امیجن کریں کہ یزید تخت پہ ہے، کیسا ظالم کربلا میں چاند نہیں تھے افضل، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اس سے چادروں کو کھینچ لے کر رسن باندھ کر اسیر بنا کر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا کرش کر دوں گا ان کو، اتنا دبا دوں گا کہ ان کی آواز نہیں نکلے. لیکن وہ نہیں جانتا تھا، حق کو نہیں دبا سکتا، زینب زندہ تھا اور اس نے دبانے کی کوشش
کوشش کی اور پوری کوشش کی. اسی دربار میں آپ امیجن کریں، غور سے سننا، بیوی کا ایک جملہ بولتا جب اس نے دربار میں 700 کرسی نشین کا بولا جاتا ہے، دربار سب دیکھ چکے 7,000 آ سکتے ہیں، اس میں اتنا بڑا دربار ہے، بھرا ہوا دربار. یزید کا سالن تخت پہ بیٹھا ہوا، پوری خاتمہ نے حسین دربار میں کھڑے ہوئے، پورے دوسری کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے، سفیر بیٹھے ہوئے، ان سب کے سامنے اس کی ایک عزت کے نام اسلامک ڈائنسٹی. یزید کوئی چھوٹے سے ملک کا حاکم نہیں تھا، اس وقت یزید کی حکومت یمن تک تھی، اس وقت یزید کی حکومت ایران تک تھی، اس وقت یزید کی حکومت کے جو اثرات تھے وہ نیچے سندھ تک آ گئے تھے. پورے مڈل ایسٹ کا وہ کنگ ہو گیا تھا. اسلام اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گیا تھا. صرف سعودی عربیہ یا سیریا میں یا یمن میں اسلام نہیں تھا، سودان میں اسلام تھا، ایجپٹ میں اسلام تھا، یمن میں اسلام تھا، ایران میں اسلام تھا. اتنی بڑی اسلامک ڈائنسٹی کی، اتنی بڑی ڈائنسٹی کا وہ کنگ تھا، وہ اپنے آپ کا بادشاہ ہوگا. اتنی بڑی حکومت کا وہ حاکم ہے اور ساری طاقت، نشہ، دولت کا نشہ، طاقت کا خمار، باپ دادا کی وصیتوں کا خیال، وہ دربار میں بیٹھ کر اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرنا اور شیطانیاں کونے میں اسیر ہونے بڑی ہوئی ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایسا ذلیل ہونا پڑے گا. جب وہ دربار میں بیٹھ کر چیخنے لگا کہ فتح مجھے ہوئی، کامیابی مجھے ہوئی، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کو کون روکنے والا تھا. حسین آئے اور حسین کو ہم نے ایسے قتل کیا، ایسے شہید کیا. جب وہ اپنی تعریف کرنے لگا کہ ہم اصل اسلام کے ہیں، ہم اصل اسلام کے ہیں، یہ جو رہبر ہے یہ کیا ہے. جب اہل بیت کے مقام کو کم کرنے لگا، وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی دربار میں مجھے ٹوکے گا، کوئی دربار میں مجھے روکے گا. یزید کو روکنا امپاسبل تھا، امپاسبل. اس زمانے میں بادشاہ اسی کا دربار، اسی کی فوج، اسی کے سپاہی تلواروں کو لے کے اس کو گھیرے ہوئے تھے. ایسے موقع پر اگر کوئی یزید کو ٹوک دے یا یزید کی بات کو کاٹے تو اس کا قتل دربار میں ہوتا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیچے مجمع میں سے آئے گی، بلکہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اسیر بنے گے. یہ زینب کا کردار ہے کہ اپنے بابا کا، اپنے نانا کے نام کو روشن کیا. جب اپنے خاندان کی بات کرنے لگا تو زینب نے پکار کے کہا یزید تو کیا بات کرتا، تو وہ ہے جس کو میرے نانا کے آزاد کرتے ہیں. رسیوں میں بنی ہوئی بھی جب بات کرنا شروع کیا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا مولا بولتا. میرے مولا کی آواز میں بیوی نے پکارا کہ پورے دربار میں پن ڈراپ سائنس دیکھے آگا کہ یزید کو دیکھ رہے تھے نا، پورا مجمع پڑتا کہ بول گاؤں رہا ہے. اب جب پلٹا تو دیکھا ایک اسیر ہے، ایک قیدی ہے. کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قیدی بولے گی. لیکن میں ایک بات یاد روک کے بولوں آپ کو، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے. پلیز جو جب کیا کر رہی آواز، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ ہمارے بلیف کی بات ہے. کیا آپ اچھا سمجھ رہے کہ دربار میں کسی نے زینب کے چہرے کو دیکھا ہوگا؟ نہیں. ہمارا عقیدہ، ہماری نورانی روایت یہ ہے کہ بیوی کے چہرے کے سامنے نور کا پردہ آ گیا تھا. اگر کوئی چہرے زینب کو دیکھ لیتا تو قیامت اسی وقت آ جاتا. ثانیہ زہرا ہے، ثانیہ زہرا ہے. زینب کے چہرے کو کسی ظالم دیکھ نہیں سکتا. بیوی کے چہرے نقاب کی نور کی سیلانیوں کے چہروں
جو ان کے چہروں کو چھپائی ہوئی کہ دشمن دیکھ نہیں سکا جلال پروردگار کے مذہب کی اولاد ہے. ضرور رکھو دوستوں, ڈپلومیسی کو اپنی زندگیوں سے نکالو پلیز. میرا میسیج ہے, میری لاسٹ میسیج ہے کہ ڈپلومیسی یہ مت بولو یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے. ڈپلومیسی اس کو کہتے ہیں بابا آپ سے میرے تعلقات ہے آپ سے بھی میرے تعلقات کو ان سے بھی پیار کو بلڈ کرنا, ان سے بھی اس لیے دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں ان کو خوش کر کے مت رہو, ان کو خوش کر کے رہو. ذرا بھی آئے ہو نا, اتنی دور آئے ہو نا, تو آج اس بیوی کو یہ تحفہ یہ گفٹ دے کے جاؤ بیوی آج کے بعد سے میں صرف آپ کو خوش رکھوں گا, دنیا والوں کو نہیں. بیوی زینب نے یزید کے چہرے سے نقاب کو اتر کے ڈپلومیسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ جو حق ہے وہ بولنا, کربلا کا پیغامی ہو, حق کو بولو, حق کو بولو, ڈرو مت کسی سے. دنیا کوئی چیز نہیں بگاڑ سکتی اگر یہ تمہارا ساتھ دے. اگر ریئلی ریلیشن شپ کو, اگر اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے, دنیا والوں سے مضبوط کرنے کی کوشش مت کرو, اپنے بگ باس سے مضبوط کرنے کی. ہمارا بگ باس ہمارا مولا ہے. بیوی راضی ہو جائے تو تمہارا مولا بھی راضی ہے, اللہ بھی راضی ہے. اگر خدا نہ خاصہ ایک چیز یاد رکھو دوستوں, میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں, دنیا میں جہاں جاتا ہوں یہ جملہ عاشورے کے دن یا 9 محرم کی وجہ سے موقع میں بھی بولتا ہوں, ہر جگہ بولتا ہوں, جب بھی مولانا حسین سے مسائل کرتا ہوں, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ بس آخری جملے میں لاسٹ ورڈ ہو گئے, اللہ اپنے گناہگار کو معاف کر دے گا. ایک شعر ایسا آئے گا کبھی کبھی اللہ اپنے گناہگار کو نہیں معاف کرتا, اس لیے کہ اللہ نے خود کہا جب فرعون ڈوب رہا تھا, موسیٰ کو پکار رہا تھا, تو موسیٰ نے پلٹ کے بھی لے لیا تھا. اب فرعون ڈوب گیا, غرق ہو گیا, مر گیا, واسطے جہنم ہوا. تو اللہ نے موسیٰ نبی سے کہا تھا کہ موسیٰ تم کو اتنی دفعہ وہ پکار رہا تھا, تم نے ایک دفعہ اس کا جواب نہیں دیا. تو کہا پروردگار میں کیسے جواب دیتا, وہ تو تیرے خلاف آ گیا تھا, تو شرک کرتا تھا, خدا بولتا تھا. تو موسیٰ سے اللہ نے کہا ہے موسیٰ فرعون تجھے پکار رہا تھا, ایک دفعہ مجھے پکار. کتنا جنرس ہے, کتنا قریب ہے کہ اپنے گناہگار کو شاید معاف بھی کر دے, لیکن ایک چیز یاد رکھو, ویری کلیئر میسج کہ اللہ سب کو معاف کر دے گا, ہو سکتا اپنے گناہگار کو, لیکن حسین سے کوئی نہ کر دے گا. وہ اللہ کبھی حسین کے گناہگار کو معاف نہیں کرتا. یہ ہسٹری ہماری تاریخ ہے, 1400 سال سے جن جن لوگوں نے مولا حسین کے خلاف ایک جملہ بھی بولا, ایسا غریب ہوا. یہ یاد رکھو, حسین سے ڈونٹ پلے ود امام حسین, ڈونٹ پلے ان سے کہنا مت. یہ وہ کریم گھرانا ہے کہ اگر سر جھکا کے آ جاؤ گے تو حکم بن جاؤ گے. سر کو جھکا کے آؤ گے کسی جگہ کی بات آ گیا. آج میں ایک بات بولوں, مذاق کی باتیں میں کیا کروں. جب آپ اس ذریعے کی اوپننگ کریں گے نا انشاءاللہ, تو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ اکیلے آ کے ذریعے کی ہو سکتا ہے اپنی بہن کی زیادہ خود حسین بھی آ گیا, خود مولانا حسین اور مولا حسین. ایک یقین تو ہے کہ حسین اکیلے نہیں آئے. زینب کی ذریعے کی ابتدا میں شاید وہ غریب عباس بھی آ جائے جسے قاتل کر چکے ہیں, جو زینب کے پردے کا محافظ ہے. عباس کی ذریعے سامنے شاید میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا مولا عباس کہ مولا آپ کی بہن کی ذریعے کی آج اوپننگ ہے. جتنے یہ زائرین آئے ہیں ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا.
جو یہ حاجات کو لے کر آئے ہیں بہن کے نام پہ ان کی حاجات کو پورا کریں. بیوی زینب بڑی مظلوم بیوی ہے، اتنی مظلوم کیا آپ یہ سوچیں کہ کربلا میں ہر بیوی اپنے جو بھی وارث تھا ان کا، جو بھی بچے میدان میں جا کے واپس آ رہے ہیں، ہر ماں کڑک کڑک کے رو رہی ہے. آپ سمجھ گئے. جب علی اکبر کی شہادت کی خبر آئی تو لیلا کو سکتا ہو گیا. جب علی اکبر کی میت پہ لیلا آئی تو اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. ایک ماں ہے نا، ماں نے چہرے علی اکبر کو دیکھ کے کہا بیٹا تیرے بعد ماں زندہ کیسے رہ جائے. جب قاسم کا پامال لاشا آیا عمر فرما سب پیٹے ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ پھول سا جسے پامال ہو گیا. علی اصغر کی میت آئی